السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج احمد بن محمد ملٹری کالج کے 16ویں بیچ کی گریجویشن سیریمنی منعقد ہوئی۔ ملٹری کالج میں تربیت مکمل کر کے فارغ ہونے والے کینڈیڈیٹس نے وطن اور امیر وطن کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا ہے۔ اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق بدستور کشیدگی پائی جاتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطی کے متعلق امریکی پالیسیوں میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج صبح احمد بن محمد ملٹری کالج کے 16ویں بیچ کی گریجویشن سیریمنی منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، متعدد وزراء، پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، کویت میں آپریشنز اور ٹریننگ کے معاون جنرل فالح شجاع العتیبی، الجزائر کی شرشال اکیڈمی کے سربراہ جنرل سالمی پاشا، مراکش کی شاہی ملٹری اکیڈمی کے سربراہ جنرل حسن التائق، روانڈا کے ملٹری کالج کے سربراہ جنرل کاباندانا انوسنٹ، اردن میں موتا یونیورسٹی برائے فوجی امور کے نائب صدر بریگیڈیئر محمد عارف، ترکی کے ملٹری کالج کے سربراہ بریگیڈیئر مصطفیٰ ایر، سوڈان کے ملٹری کالج میں ایڈمنسٹریشن یونٹ کے کمانڈر بریگیڈیئر فضل اللہ ابو دیک، عمان کے سلطان قابوس ملٹری کالج کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل محمد بن احمد المشیخی، متعدد ملکوں کے ملٹری کالجز اور انسٹیٹیوشنز کے اعلی اہلکاران، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، اسٹیٹ سیکیورٹی اور رائل گارڈز کے اعلی افسران، ملک میں موجود سفارتی مشنوں کے سربراہان اور فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے اہل خانہ نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ بجایا گیا، جس کے بعد صاحب سمو امیر نے سلامی لی اور اس کے بعد ٹاپ کرنے والے 11 کینڈیڈیٹس کو صاحب سمو امیر نے میڈل سے نوازا، جس کے بعد 16ویں بیچ نے جھنڈا 17ویں بیچ کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں تعیناتی کے آرڈرز پڑھے گئے اور پیریڈ ختم ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر 16ویں بیچ کے افسران نے حلف اٹھایا اور کالج کا ترانہ بجایا گیا۔ اس سے قبل ملٹری کالج کے سربراہ بریگیڈیئر عبدالہادی محمد رحیب الحاجری نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو خوش آمدید کہا اور تقریب کی سرپرستی کرنے اور پاس آؤٹ ہونے والے افسران کی خوشی میں شرکت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ احمد بن محمد ملٹری کالج سے پاس آؤٹ ہونے والے افسران نے انتہائی خوشی کے ساتھ ساتھ وطن اور امیر وطن کے ساتھ وفاداری کے جذبات کا اظہار اور عہد کیا۔ صاحب سمو امیر کی اس تقریب میں شرکت اعلی قیادت کی جانب سے اس امر کا اظہار ہے کہ قطری نوجوانوں کو علم، ایمان اور فوجی تربیت کے ساتھ مسلح کرنا ہے تاکہ وہ وطن کے لیے مضبوط ڈھال بن سکیں۔ اس سے قبل صاحب سمو امیر نے پولیس کالج اور الزعیم ایروناٹک کالج کی پاسنگ آؤٹ سیریمنیز میں بھی شرکت کی تھی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح قطری مسلح افواج کی جنگی تربیت کے سینٹر کا دورہ کیا اور سینٹر اور مسلح افواج کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے منصوبوں کے متعلق بریفنگ لی۔ صاحب سمو امیر نے سینٹر کے مختلف اداروں اور حصوں کا بھی معائنہ کیا اور ان کے متعلق معلومات حاصل کی۔ قطر نے خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے آج بلائے گئے اس اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کے دوران متعدد اہم امور پر غور و خوض کیا گیا، بالخصوص العلا سربراہ کانفرنس کے اختتامی بیان میں شامل صحت کے شعبے سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔
قطر کی ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کورونا وائرس کے 347 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 163 کنفرمڈ پیشنٹس کی صحتیابی کے بعد اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,45,414 ہو گئی ہے۔ وزارت نے زور دے کر کہا کہ ملک میں وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی پابندیوں پر عمل درآمد کیا جائے، بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب دیگر ملکوں میں دوسری لہر کے اشاریے مل رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے ماہرین جو چین کے شہر ووہان اس وائرس کے اوریجن کی تحقیقات کے لیے گئے ہیں، آج 2 ہفتے کا کوارنٹین پیریڈ مکمل کر کے اپنے ہوٹل سے نکلے اور زمینی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یاد رہے کہ چین کے اسی شہر سے سن 2019 کے اواخر میں یہ وائرس پہلی بار دریافت ہوا تھا۔ ادھر فائزر بائیوٹیک کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی تیار کردہ ویکسین برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی وائرس کی نئی اقسام کے خلاف بڑی حد تک فعال ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو تشدد سے روکنے اور جرائم اور منشیات کا مقابلہ کرنے اور مختلف تہذیبوں کے درمیان امن اور بات چیت کا ماحول پیدا کرنے میں اسپورٹس کا اہم کردار ہے، اور یہ اپریل سن 2015 میں کرمنل جسٹس کے متعلق دوحہ میں ہونے والی اقوام متحدہ کی 13ویں کانفرنس کے اعلامیے میں مذکور عالمی پروگرام کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں میں قطر کے مندوب اور آسٹریا میں سفیر جناب سلطان بن سالمین المنصوری نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کے زیر اہتمام ورچوئل میٹنگ میں تقریر کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق مذاکرات مشکل ہوں گے، کیونکہ تہران الٹا چاہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ واشنگٹن کسی بھی چیز سے پہلے تہران پر عائد پابندیوں کو اٹھا لے۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ٹریک پر لوٹنے میں کچھ وقت لگے گا۔ انہوں نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ کئی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کر رہا ہے۔ اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز اور ماحولیات کے متعلق پیرس معاہدے میں امریکہ کے دوبارہ شامل ہونے کے آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن نے مشرق وسطی کے متعلق امریکی پالیسیوں میں مکمل تبدیلی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس تبدیلی کے تحت سابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جاری کردہ متعدد متنازع فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ یمن کی صورتحال مشرق وسطی کے متعلق امریکی پالیسی میں سر فہرست ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں آج صبح احمد بن محمد ملٹری کالج کے 16ویں بیچ کی گریجویشن سیرمنی منعقد ہوئی۔ ملٹری کالج میں تربیت مکمل کر کے فارغ ہونے والے کینڈیڈیٹس نے وطن اور امیر وطن کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق بدستور کشیدگی پائی جاتی ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطی کے متعلق امریکی پالیسیوں میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد سلامہ نے۔